بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ 24 گھنٹوں کے اندر سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سن لیجیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ میرے پیارے بہنوں کو اور میرے پیارے بھائیوں کو بھی 24 گھنٹوں کے اندر سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل ہو جائے گی۔ اگر آپ نے اپنے سسرال والوں کے گھر سے حصہ لینا ہے، اپنی جائیداد میں سے جائیداد کا حصہ بھی آپ کو 24 گھنٹوں کے اندر انشاءاللہ مل جائے گا، تاکہ آپ بعد میں اپنا ذاتی گھر لے سکیں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ اللہ گھر میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس وظیفے کرنے کے بعد اللہ گھر میں رہ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ میرا پیارا بھائی بھی اپنے لیے ادا کر سکتا ہے، اور میری پیاری بہنیں بھی اس وظیفے کو اپنے لیے ادا کر سکتی ہے، لیکن آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین پر یقین رکھ کر ادا کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو ادا کریں گے 24 گھنٹوں کے اندر آپ کو اس وظیفے کے اثرات دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کے پہلے ہی گھر پر کوئی نہ کوئی معاملات چل رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان معاملات میں میری علیحدگی بھی ممکن پا جائے، تو آپ نے صرف اور صرف تھوڑی سی بات جو ہے اپنی ساس کے یا اپنی سسر کے یا اپنی نند کے کان میں ڈال دینی ہے۔ انشاءاللہ پھر بعد میں آپ نے تماشا دیکھنا ہے، سب معاملات آپ کے راہ راست پر آ جائیں گے، سب آپ کے پیچھے جی بھی کریں گے، اور زندگی بھر کے مسائل سے نجات حاصل کرنے کے لیے صرف آپ اس وظیفے کو ہی ادا کر لیں، یہ وظیفہ ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ بس خبردار، آپ نے ایک کام نہیں کرنا، آپ نے کسی کا دل نہیں دکھانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں یا میری پیاری بہن چاہتی ہیں کہ آپ کسی کا دل دکھا کر علیحدگی حاصل کر لیں، تو آپ نے یہ اپنے ذہن و گمان پر بھی لے کر نہیں آنا۔ آئیں میں اب آپ کو وظیفہ سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طرح ادا کرنا ہے، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کی دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین نے یہ وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری صورتوں کا ادا کرنا ہے۔ ان صورتوں میں شامل سورہ کوثر اور سورہ اخلاص ہے۔ یہ دونوں ہی صورتیں قرآن پاک کی بہت ہی چھوٹی صورتیں ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو جانا ہے۔ پاک صاف ہونے کے بعد آپ نے تنہائی کے عالم میں بیٹھ جانا ہے۔ اگر میرا پیارا بھائی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی کے سامنے اس وظیفے کو ادا نہیں کر سکتے تو آپ گھر پر بیٹھ کر بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے عصر کی نماز بھی ادا کر لی، عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس جگہ پر آپ بیٹھ بھی گئے، تو پھر آپ نے سب سے پہلے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ سسرال والوں کے گھر سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا جائیداد میں سے حصہ لینا چاہتے ہیں۔ حصے کو لینے کے بعد آپ اپنا ذاتی گھر لینا چاہتے ہیں، یا اپنے شوہر کے ساتھ آپ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، یا شوہر اپنی بیوی کو لے کر الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتا ہے۔ جو بھی معاملات ہیں علیحدگی کے متعلق، وہ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینے ہیں، اور جس سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے ان کا نام اور ان کی شخصیت بھی آپ نے اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینی ہے۔
پھر آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 101 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اس میں بھی کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ سورہ کوثر کو 101 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ پھر آپ نے سورہ اخلاص کی طرف آ جانا ہے۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے 101 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس کو بھی آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، سورہ اخلاص میں بھی کسی بھی قسم کی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ پھر دوبارہ آپ نے آخر میں 11 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کرنے کے بعد اس وظیفے کا آپ نے اختتام کر دینا ہے، یہاں تک کہ جو آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن و گمان میں وہ شخص موجود ہیں جس سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے تو آپ نے پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے آپ نے پھر 3 مرتبہ ہی ان لوگوں کو آپ نے پھونک مار دینی ہے اپنے تصور میں جس سے آپ نے علیحدگی حاصل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینی ہیں۔ آپ نے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے رونا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے مسلسل اللہ رب العالمین کے سامنے روتے رہنا ہے، گر گراتے رہنا ہے۔ اپنے معاملات کو آپ نے اللہ رب العالمین کے سامنے لازمی بیان فرما دینا ہے۔ اپنی گنہگار زبان سے آپ نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بھی لازمی بیان فرما دینی ہے۔ اس سے اللہ رب العالمین بہت زیادہ خوش ہوں گی اور آپ کی دعا کو بھی ضرور قبول و منظور فرما لیں گی۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک دن ہی ادا کرنا ہے۔ آپ نے جمعرات کے دن عصر کی نماز کے بعد جب اس وظیفے کو ادا کر لیا تو آپ نے جمعے والے دن عصر کی نماز تک آپ نے انتظار کرنا ہے۔ آپ کی علیحدگی جو ہے وہ ممکن پا جائے گی یا آپ کے گھر پر ہلچل شروع ہو جائے گی کہ آپ علیحدگی حاصل کر لیں یا آپ کو علیحدگی حاصل کروا دی جائے۔ اس معاملات میں آپ نے اپنے رائے بھی بیان فرمانی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں یا آپ کیا چاہتی ہیں۔ جب آپ کی بات چیت ہو جائے گی تو انشاءاللہ بات چیت ہونے کے بعد آپ کی علیحدگی بھی ممکن پا جائے گی سسرال والوں کے گھر سے، اور وہ آپ کو نیو گھر کی اپنی چابی بھی دے دیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیجیے گا، وہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اب تک کے لیے اللہ نگہبان۔